خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ایک بہت اچھی خبر ہے کہ الحمدللہ کورونا کے نتیجے میں پاکستان میں اتنی اموات ہرگز بھی نہیں ہو رہی جس کا ہمیں خدشہ تھا, اور جو کہ دنیا بھر میں دیکھنے میں آ رہا ہے ماحول. ظاہر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ایک بھی جان جائے تو بہت افسوسناک ہے, لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں اگر بات کر رہا ہوں تو صورتحال بہت بہتر نظر آ رہی ہے. کل جب ایک ایسا دن تھا جب دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ 2,60,000 کا اضافہ ہوا, ایک دن میں پوری دنیا میں 2.5 لاکھ سے زیادہ آفیشیل کورونا کے مریض پائے گئے, تب پاکستان میں نئے کیسز تھے 1013. اب ٹھیک ہے ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں, لیکن بہت واضح طور پر ہمیں اپنی آس پاس کی صورتحال دیکھ کر بھی اور ہلاکتوں کی تعداد سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ صورتحال بڑی واضح طور پر بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ہی چونکہ تقریباً 18,000 ہوئے ہیں, یا 18,000 کے بجائے 80,000 ہوتے تو کل نئے کیسز 1,000 کے بجائے 5,000 ہوتے, 7,000 ہوتے, لیکن ہلاکتیں بھی تو کم ہو رہی ہیں, تو یہ ایک اچھا فگر ہے. یعنی کہ میں اگر آپ کو پچھلے ایک ہفتے کا کوئکلی بتاؤں, 14 جولائی پاکستان میں 67 ڈیتھس ہوئی, 15 جولائی 40, 16 جولائی 49, 17 جولائی 47, 18 جولائی 46, 19 جولائی 31, 20 جولائی 40. تو ایک اور پاکستان میں جو ڈیتھ ریٹ ہے شرح اموات ہے وہ ہے 2.11%. اب بھارت میں اس وقت ہے 2.43%, اور بنگلہ دیش میں بہرحال ہم سے کم ہے, لیکن بھارت میں ایک ایک دن میں بہت زیادہ ہلاکتیں اور کیسز کی تعداد سامنے آ رہی ہے. چیلنج اب ایک یہ ہے کہ آگے 2 بڑے ایونٹس آنے ہیں. ایک تو عید کا ایونٹ جس کی بس تیاریاں سمجھے کہ بس شروع ہو رہی ہیں, اب تو چاند نظر آ گیا تو اب یہ ذرا جو ہے وہ مومنٹم پکڑے گا سارا معاملہ. پھر آگے محرم الحرام ہے. ان 2 حوالوں سے بڑی احتیاط کرنی ہے, خاص طور ابھی تو عید آ رہی ہے تو ہم اگر اس کی بات کریں تو, تاکہ یہ جو چیز قابو میں آئی ہے یہ اللہ نہ کرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. پچھلی عید واز ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس کسی بھی حوالے سے. تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت عرصے سے نظر نہیں آ رہی, ہم ذرا ان سے پوچھیں گے بھی اس حوالے سے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح پوسٹ میڈیکل کالج, آف کورس جناح ہاسپٹل اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہر حوالے سے, طب کے شعبے کے حوالے سے. ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ موجود. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم وسیم. بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کو بھی بہت عرصے بعد ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کورونا کے حوالے سے ابھی میں نے کچھ نمبرز بھی بتایا اور ایک ماحول بھی نظر آ رہا ہے. ایک کچھ دن ایسے آ گئے تھے کہ جب ہمیں نظر آ رہا تھا ہر فرد کا کوئی نہ کوئی جاننے والا یا بیمار تھا یا متاثر تھا یا اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماحول نسبتاً بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی, لوگوں کی احتیاط, اس سب کا فائدہ ہوا ہے ہمیں. کس چیز نے ہمیں بچا لیا ہے؟ وسیم آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ٹو ٹیک می آن دا شو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت شکر الحمدللہ کہ اللہ میاں نے ہم پر بڑی مہربانی کی اور پاکستان ہر لحاظ سے بہتر نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کے کیسز ہمارے پاس ڈیفینیٹلی کم ہوئے ہیں. اور یہ ہم کراچی کے سارے گروپس بنے ہوئے ہیں ہمارے, جس میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پیشنٹس کس رفتار سے آ رہے ہیں ہمارے پاس, اور اس وقت ڈیفینیٹلی نمبرز بہت ڈکلائن ہوئے ہیں. آپ ڈیتھ سے بھی اینالائز کر سکتے ہیں. گو کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ملک بھر میں تھوڑی سی کم ہوئی ہے, لیکن سندھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی خاصی زیادہ ہے, لیکن مورٹیلٹی فگرز الحمدللہ پاکستان کے بہت کم ہوئے اور نمبر آف کیسز بھی بہت کم. کس فیکٹر نے آپ کے خیال میں کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ کیونکہ برابر میں ہی بھارت ہے, وہاں تو اللہ معاف کرے بہت حال خراب ہو گیا ہے. ایران میں حال بہتر ہو کر پھر دوبارہ خراب ہو گیا ہے. یہاں مجھے یاد ہے کہ سارے ڈاکٹرز پریس کانفرنسز کر رہے تھے, اینڈ آف کورس آئی ہیو نو ڈاؤٹ آن دیئر انٹینشن. وہ ان سب کے دل میں درد تھا, درد دل تھا, اس لیے کہہ رہے تھے کہ جس سے لگ رہا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن کمپلیٹ نہیں کیا تو بہت کام خراب ہو جائے گا. لیکن لاک ڈاؤن ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا, پھر بھی کام خراب نہیں ہوا الحمدللہ. تو کس چیز نے بچایا ہے؟ شکر الحمدللہ. اب شکر الحمدللہ کہ جی کام خراب ہمارا نہیں ہوا, لیکن ایک بات تو رہے گی, اور میں اس سے کوئی وہ نہیں کر رہی کہ لوگ جو ہیں بات سنتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ ماسک پہنے تو باہر آپ نکل کے دیکھ لیں تو اکثر لوگ جو ہیں زیادہ تر تعداد ایسی ہوتی ہے جو ماسک لگاتے ہی نہیں ہیں. ان کو کہتے ہیں کانگریگیشنز میں نہ جائیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ چھپ چھپا کے کانگریگیشنز کر لیں. تو میرا خیال میں یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر حکومت کچھ کہہ رہی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہی ہے, اور ڈاکٹرز اگر کچھ تجاویز دے رہے ہیں تو obviously اس میں قوم کا فائدہ ہے, لوگوں کا فائدہ ہے, ہم سب کا فائدہ ہے. اور نیچرلی ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے اس پر اتنا ورک لوڈ پڑ جائے گا. پھر ایک دفعہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں پچھلی عید پہ, تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس عید پہ خدا را سب لوگ گھروں پہ رہیں. یہ جو میل جول اور روابط ایک دوسرے سے بڑھاتے رہتے ہیں, میرا خیال میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس دفعہ. ادروائز ویل فال انٹو ٹربل دس سیم وے ایز اٹ ہیپنڈ لاسٹ ٹائم, خدا نہ خواستہ. تو اس لیے اب اس دفعہ بہت کوشش رہنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم یہ اس وقت کے بعد پھر محرم الحرام بھی آئے گا, تو پھر ہمیں مشکل ہو جائے گی.
اور احتیاط پھر وہی ہے جو بڑی بیسکس ہیں، ہاتھ دھونا، اگر ہاتھ کسی سے ٹچ بھی ہو گیا ہے مل گیا تو سینیٹائز کرنا، ماسک پہننا، یہی ساری چیزیں ظاہر ہیں. صحیح ہے، بالکل وہی احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. ایک اور بات بھی ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس بارشوں کا سیزن بھی ہے تو اور بیماریاں پھیلیں گی. فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے گیسٹرو انٹیسٹینل النیسز آ جاتے ہیں عید کے بقر عید کے زمانے میں. اس کے علاوہ ڈینگی آ جائے گا. آپ دیکھیں بارش کے زمانے میں ڈینگی، ملیریا، ٹائیفائڈ، پیراٹائیفائڈ، اس طرح کی بہت ایلمنٹس آ جائیں گی. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایسے موسم میں آتی ہے، جی کانگو بہت آئے گا. آپ دیکھیے گا کہ کانگو کے بھی بہت مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کانگو کریمین ہیمریجک فیور. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل نا. اچھا، اب یہ بقرہ عید آ رہی ہے تو یہ کسی بھی طریقے سے یہ جانور یا اس کے گوشت یا اس سے تو ٹرانسفر کسی بھی طریقے سے نہیں ہوتا نا، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے؟ دیکھیے یہ ایکچولی اگر آپ شروع میں دیکھیں تو ووہان میں جو ہے یہ اسپریڈ جو ہوا تھا یہ تو اینیمل مارکیٹ سے ہوا تھا. اٹ واز سیڈ کہ اینیمل مارکیٹ سے یہ ہیومن بینگس میں ٹرانسمٹ ہوا تھا یہ النس، اور پھر ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہوا تھا. سو دیٹ از واٹ دا کی واز. سو وی کی ناٹ سے رائٹ ناؤ. لیکن کانگو تو ہمیں پتہ ہے کہ جہاں ٹک بائٹ سے ہمارے پاس ہیومن بینگس میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. ان انفیکٹڈ ٹک کین گیو یو کانگو. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل فرام سو مینی تھنگس. ایک چیز نہیں ہے جس سے ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور کووڈ تو ہے ہی ایک پینڈیمک جس میں ہم لوگوں کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ اس کا پیک ہم نے گزار لیا ہے یا ابھی آنا ہے؟ مجھے لگتا تو ہے کہ پیک گزر گیا ہے کسی طرح اور کرو جو ہے وہ فلیٹن ہو گیا ہے. لیکن ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ریکرنس آف دیٹ پیک یا ریسرجنس آف دا انفیکشن نہ ہو جائے. اور اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ایک وضاحت ہو گئی ہے. اور اگر آپ مطلب آپ کا بڑا یہ ذاتی معاملہ ہے تو اس پر آپ اگر آپ صرف بتانا چاہیں تو، کیونکہ اس میں کچھ سیاسی جماعت کے لوگوں نے ویسے بھی کچھ کہا، آپ کی طبیعت ذرا کچھ ناساز تھی. لوگوں نے کہا کہ جناب آپ ظاہر جنا میڈیکل اور یہ سارا کچھ دیکھتی ہیں، لیکن آپ نے ایک پرائیویٹ اسپتال کو چنا تھا جو کہ بہت ہی آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں. لیکن اگر آپ بتانا چاہیں تو یعنی اس کو اس طریقے سے وہ پیش کیا گیا کہ جناب اس کا مطلب صحت کی سہولیات اتنی ناپید ہیں کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کا بھی اعتماد نہیں ہے اپنی فیسلٹیز پر. بالکل ایسی بات نہیں ہے وسیم. میں بالکل آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں یہ بات. میں بالکل ہم لوگ ڈاکٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں. اور آئی مسٹ ٹیل یو کہ یہ ہر ایک کا پرائیویٹ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر کو چوز کر لے اور کسی بھی انسٹیٹیوشن کو یوز کر لے. عام حالات میں میں ہر وقت JPMC میں ہر ایک کو بلاتی رہتی ہوں اور ہر کوئی آتا ہے اور یہاں پہ الحمدللہ لوگ بہت سیٹسفائی ہو کر جاتے ہیں. لیکن یہ ایک وہ انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے جو غریب لوگوں کے لیے ہے، انڈر پریولیج لوگوں کے لیے جن کو وہی فیسلٹیز ملتی ہیں جو پریولیج کلاس کو بھی ملتی ہے. سو وہ چیزیں یہاں پہ میسر ہیں جو عام جگہوں میں نہیں ہیں. میں بہت بیمار تھی اینڈ لیٹ می ٹیل یو دیٹ آئی ایم سفرنگ فرام اے ڈیزیز وچ از کینسر. اینڈ فار دیٹ اف آئی ہیو گون ٹو اے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، میرے خیال سے کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے اور میرا رائٹ ہے کہ میں کسی بھی ڈاکٹر کو جاؤں. اور الحمدللہ دا ڈاکٹر اوور دیئر ہو ایور ٹریٹڈ می واز ویری ویری گڈ. آئی ایم اسٹل انڈر ٹریٹمنٹ. اور اس بات پر تو مجھے شاباشی ملنی چاہیے کہ ڈسپائٹ سفرنگ فرام سچ این ایلمنٹ آئی ایم کمنگ ٹو ورک اینڈ آئی ہیو ناٹ shied away from my duty at all. تو جب کسی کو ایسی بیماری کینسر ریسنٹلی جو آپ ایبسنٹ تھیں بہت عرصے، I have been operated. Yes, جو میں آپ کو کچھ دنوں کے لیے نظر نہیں آ رہی تھی وہ I was diagnosed and operated for cancer and I am under chemotherapy at the moment and I have nothing to hide about this. اس لیے کہ یہ زندگی اور موت کا سفر ہے. لیکن بہرحال اللہ میاں نے جس طرح بھی لکھا ہے گزر ہی جائے گا اور انشاءاللہ اللہ میاں ضرور گزار دے گا. I am very determined کہ انشاءاللہ اللہ will help us fight this also. Like we have fought on many fronts, inshallah I will try and fight this front as well. نہیں، اور آئی ایم شور چونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے اپنے نیوز اینکرنگ کے زمانے سے، جب کراچی میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کا، بم دھماکوں کا، دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا اور جب لوگ لٹرلی اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے میں لوگ گھبرا رہے ہوتے تھے، اپنے گھر کے باہر نہیں لوگ بیٹھتے تھے. اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ہاسپٹل میں جب لاشیں پہنچی ہوتی تھیں، اور مجھے کراچی کا وہ ماحول یاد ہے کہ کتنا خوف زدہ ماحول تھا، تب ہمیں نظر آتا تھا کہ مردوں کے ہجوم میں ایک خاتون جو ہے وہ کس انداز سے جناب باڈیز لے کے اور آگے پیچھے بھاگ رہی ہیں. تو آپ کی خدمات سب نے دیکھی ہیں.
تو آئی ایم شیور کہ ابھی جب آپ نے بتایا ہے تو لوگ بہت دل سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ، پورا پاکستان پوری دنیا دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تاکہ لوگ بھی دعا بھی کر سکیں تو آپ یعنی ابھی یہ کس مرحلے پر ہے، کیا ہے، اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ اس طرح میں نے کہا آپ ذاتی ایک معاملہ ہے۔ جی بالکل، آئی ہیو ریسنٹلی بین ڈائگنوزڈ فار سی اے کولن اینڈ مجھے آپریٹ کیا گیا تھا. مائی سرجن واز اے ویری فائن مین. انہوں نے مجھے آپریٹ کیا تھا ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے اندر. ان کا نام ڈاکٹر انعام تھا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور اس کے بعد پھر مجھے کیمو تھراپی شروع ہو گئی ہے اینڈ آئی ایم اسٹل ورکنگ، اور میں اس وقت کیمو تھراپی کے انڈر بھی ہوں. تو میری فرسٹ سائیکل ہو گئی ہے، 12 سائیکل سے میں نے گزرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا. اور میں نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے، انشاءاللہ اس وقت اللہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا. اینڈ آئی ایم ڈٹرمنڈ کہ انشاءاللہ with the help of so many prayers اللہ میں will help me out. نہیں، فار شور انشاءاللہ. آج آپ کی اس گفتگو کے توسط سے بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں نے سنا بھی ہے، تو ہم سب بہت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اتنی صحت یاب ہو جائے کہ آپ دوبارہ کام پر واپس آ جائیں، چونکہ آپ تو ان کیموز کے درمیان بھی آپ ماشاءاللہ یو آر بیک ٹو ورک ناؤ ماشاءاللہ. لیکن آپ پہلے سے زیادہ مستعدی سے انشاءاللہ جلد نظر آئیں گی. سب کی بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو صحت کامل عطا فرمائیں. تھینک یو. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. سیمی جمالی صاحبہ جناح پوسٹ میڈیکل کالج کے حوالے سے بہت مشہور و معروف نام، اور ابھی انہوں نے بتایا. تو اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بڑا ایک ذاتی قسم کا یہ معاملہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس پر بات اٹھائی تھی، ٹاک شوز میں بات ہوئی، تو ہم نے کہا کہ ان سے یہ بات بھی پوچھ لیں. بلکہ میں تو ایزیوم کر رہا ہوں کہ شور اگر وہ ان کا علاج اگر وہیں ہو رہا ہوتا تو شاید وہ اخراجات بھی ان کو برداشت نہ کرنے پڑتے. جب یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئیں تو اس کے اخراجات بھی خود ہی ظاہر ہے برداشت پھر کرنے ہو رہے ہوں گے ہم ایزیومنگ. تو لیکن ایک موذی مرض سے لڑ رہی ہیں، ڈائگنوز ہوا ہے ان کو ریسنٹلی. تو بہت ساری دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ کورونا کی وبا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم سب بحیثیت قوم اس کو قابو میں ہی رکھیں، بہت احتیاط کریں، اور انشاءاللہ مل کر اس وبا سے نکلیں. زندگی رہی، صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.